ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم بابقار علماء ملت اسلامی بانیان جلسہ، حاضرین پس پیغام رسالت کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر جناب محترم مولانا جمال الدین صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، وقار گرامی قدر جناب محترم مولانا امین القادری رضوی رفاعی، وقار گرامی جناب مولانا امین رضوی صاحب، وقار گرامی قدر جناب محترم مولانا احمد رضا صاحب، جناب محترم مولانا ادریس ریحانی صاحب اور جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، صورت میں 45 سال میں اتنا ماحول بدل گیا کہ سلام 2 مرتبہ کرنا پڑتا ہے تب جواب ملتا ہے۔ میں جب 1976 میں 45 سال پہلے آیا تھا تب تو مجھے 1 مرتبہ میں جواب مل گیا تھا۔ اب تو لوگ وہ یہاں پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب میں 45 سال پہلے آپ کی صورت میں کئی پروگرام کر چکا، باڈولی میں اور آپ کے راندیر تک ہو آیا۔ اس وقت یہاں 1 مرتبہ میں جواب مل جاتا تھا، اب 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب جواب ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کا قوت حافظہ بہت اچھا ہے، یادداشت بھی تیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ نعت خوانی میں اچھا وقت چلا گیا، تقریر سننا، نعت سننا عبادت، نعت لکھنا عبادت، نعت پڑھنا عبادت، لیکن عقیدہ اگر آپ کا سدھرے گا تو ان علماء کرام کی تقریروں سے سدھرے گا۔ عقیدے کی حفاظت علماء کی تقریریں کرتی ہیں۔ ہاں، نعت سننا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، لکھنا عبادت ہے۔ تو اب کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھوں عربی میں، پھر میں اس کے بعد قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کروں۔
پھر اس کا ترجمہ کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر کچھ اشعار ان کا انتخاب کروں، پھر کچھ تمہید بیان کروں، اس کے بعد تقریر شروع ہو، تو سارا وقت تو اسی میں نکل جائے گا، تقریر کب ہوگی؟ تو اس لیے میں نے آج بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کے اس شہر محبت میں 1976 کے بعد پہلی بار اترا ہوں۔ اسٹیشن سے تو کافی مرتبہ گزر ہوا، تو بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ ایک وہ دور تھا ہمارا دور جاہلیت کا کہ انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایسے عالم میں جب کہ عرب کی دھرتی پر بے راہ روی اور ہر جانب لوٹ مار چوری ڈکیتی اور بے راہ روی کا ماحول تھا، ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے، مکے میں بڑھے، مکے میں رہے اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب ایک وہ دور بھی آیا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ایک میدان کا انتخاب کیا، اور مکے کے انتخاب کے بعد تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، والیان مکہ کو، اہالیان مکہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیز داروں کو اور معززین مکہ کو اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا، کھانا پکوایا، مکے کے میدان میں دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، کھانا کھاتے رہے، تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ نے بہترین غذائیں کھلائی۔ کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا، اس ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے بعد میرے مصطفیٰ نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا پہلا جملہ اور اس پہلے جملے سے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ 365 معبودان باطل کے پرستش چھوڑ دو، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا 8 سال کا منحنی سا بچہ کھڑا ہوا، آنکھیں اس کی آشوب کر آئی تھی، پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا۔ وہ 8 سال کا ننھا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل کر لیجئے۔ جانتے ہو
اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا تھا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا، کمال یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام پیش فرماتے تب تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہوئے، 20 25 30 مسلمان ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، 2 اور شامل اسلام ہوئے، 32 34 36 مسلمان ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، 2 اور شامل اسلام ہوئے، 38 مسلمان ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، 1 اور شامل اسلام ہو گیا۔ بولو بھائی کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو کتنے ہو گئے؟ 39 مسلمان ہوئے۔ جب 39 مسلمان ہو گئے تو عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے، 39 میان سے تلوار کھینچ لی۔ کہا میں سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی 2-4 اپنے ہم خیال بنا لیے ہوں گے، یہاں تو 39 ہو گئے 39۔ کہا 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40 پر نہیں ہوگا۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ آج میں گلشنے نبوت کے چراغ کو گل کر دوں گا، مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 39 مسلمانوں کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں، اسلام کیسے پروان چڑھے گا، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 39 مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازے پر ایک زوردار جھٹکا کسی نے دیا، دروازے پر ایک زوردار کھٹکا کسی نے کیا، دستک دیا، نوک کیا۔ دروازے کی درار سے امی محترم رسول اللہ حضرت حمزہ نے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں۔ عمر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، عمر۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے بڑے ایزان و ایقان و اطمینان کی منزل سے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا؟ آنے دو۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا ہوا؟ آنے دو۔ حضرت حمزہ کا بھی جملہ سنو۔ حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے ہیں، گندے ارادے سے آ رہے ہیں تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ اتنا کہا اور دروازہ کھولا۔ عمر اندر آئے، نبی کی عمر کی نظر سوئے نبی گئی یا نبی کی نظر سوئے عمر گئی، ایک نظر کا معاملہ تھا کہ دنیا سور گئی۔ قدم آئے ناز رسول پر گر گئے اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دامن اسلام میں آ گئے، 40واں خود ہو گئے۔ کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40 نہیں ہونے دوں گا۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا کہ 40واں خود ہو گئے۔ اب اگر آپ کے صورت میں کوئی کہہ دے راندیری دیوبندی سہارنپوری کہ 40واں نہیں ہوگا، اب اگر آپ کے علاقے میں کوئی کہتے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا تو سمجھ لینا کہ یہ عمر والی بولی بول رہا ہے۔ اور جب عمر نے کہا تھا کہ 40واں نہیں ہوگا اس وقت عمر کس حالت پر تھے؟ زور سے بولیے۔
کس حالت پر تھے؟ حالت کفر پہ تھے نا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ کفر والی بولی بول رہا ہے, اسلام والی بولی نہیں بول رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب چلو ہم اور آپ سب یہاں بیٹھ کر سورت کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم کی مقدس بارگاہ میں غلامانہ طور پر, عاشقانہ طور پر, خادمانہ طور پر, عاجزانہ طور پر حاضر دیں اور عرض کریں, اے فاروق اعظم, کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا تھا؟ تو بارگاہ فاروقیت سے تصور تو دنیا میں جواب ملے گا. اب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا, اپنی طرح انسان سمجھ رہا تھا, اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا. اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا, سوتا جاگتا دیکھ رہا تھا, کھاتا پیتا دیکھ رہا تھا, اٹھتا بیٹھتا دیکھ رہا تھا, شادی بیاہ کرتا دیکھ رہا تھا, جنگ میں شرکت کرتا دیکھ رہا تھا. اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح سمجھ رہا تھا. آج میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہوں تو نبوت نظر آ رہی ہے, رسالت نظر آ رہی ہے, ہدایت نظر آ رہی ہے, شجاعت نظر آ رہی ہے, سخاوت نظر آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ دعوت, حضور توصیف ملت, پیغام رسالت کانفرنس, نعرہ تکبیر. کہ لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کو دیکھنا اور ہے, نبی میں دیکھنا اور ہے, ذات کو دیکھنا اور ہے, ذات میں دیکھنا اور. اب تک ہم انسانوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کو دیکھ رہے ہیں, اب تک میں نہ دیکھ سکے. پھر ہم انسانوں میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے, لوہے کی تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم, اسلام لوہے کی تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. لوگوں, تم اس نبی کے ماننے والے ہو, اس رسول کے ماننے والے ہو, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, اپنے کردار اچھے بناؤ, تاکہ تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھنے کے بعد اغیار اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں. لوگوں, پھر ہم انسانوں میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا یہ بریلوی لوگ, یہ سنی لوگ کبھی حضرت شہنشاہ سورت کے دربار میں جاتے ہیں, کبھی حضرت خواجہ دانا کے دربار میں جاتے ہیں, کبھی بریلی میں احمد رضا کے مزار پہ چلے جاتے ہیں, کبھی خواجہ کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کچھوچا کے مخدوم اشرف کے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, کبھی ماہرہ چلے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کے, ولیوں کے قبروں پر جاتے حاضری دیتے ہیں. یہ قبروں میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کے تاجدار نے, امام احمد رضا نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے. وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا ڈھیر بتا دیتے ہیں, ہم قبر کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو ولایت نظر آتی ہے, ہدایت نظر آتی ہے, شجاعت نظر آتی ہے, سخاوت نظر آتی ہے. یہ لوگوں, قبر کو دیکھنا اور ہے, قبر میں دیکھنا اور ذات کو دیکھنا اور ہے, ذات میں دیکھنا اور ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے پھر دعوت اسلام دی مکے کے میدان سے, کچھ اور شامل اسلام ہو گئے. اب وہ دور بھی آیا کہ مکے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام, پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا. تو باغیان اسلام نے, دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا, ہجرت فرما
فرمائیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر بدلتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ تم کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑی سی اور نعت خوانی کرا لیجئے، تقریر ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبانی واصدقانی وما احقت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتهم والنحوسات الزحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة والأطارد والقمر والرأس والذنب والأكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساكت ومتحرك وساكن وهامة وشامة ولامة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البر والبحر أجمعين واعلموا أبصارهم واغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب للخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع فما أقلبوا من أخبار العالم العجل الساعة الوحى بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وولده الشريف السيد محي الدين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبحق سلیمان ابن داود علیہ السلام وبحق رحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرد علاقہ حاضہ حشار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ علماء حشار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی۔
یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بالگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.